اس کی گاڑی اس وقت سنسان روڈ کی جانب بڑھ رہی تھی، مگر وہ اپنی ہی سوچوں میں گم تھا۔ چہرے پر دکھ کے بادل چھائے ہوئے تھے۔ اس کا کوئی اپنا نہیں تھا، اور جو تھے وہ اب ساتھ نہیں تھے، لیکن اس کی اپنی وجہ سے۔ اسے خود نہیں یاد تھا وہ آخری بار کھل کر کب ہنسا تھا۔ زیادہ تر وہ اپنی سوچوں میں گم رہتا تھا، اور اس وقت بھی وہ اپنی سوچوں میں گم تھا جب گاڑی کے سامنے وجود آیا، جسے دیکھ کر فوراً بریک لگائے اور گاڑی سے باہر نکلا۔ آپ ٹھیک تو؟ اس کی بات ادھوری رہ گئی جب اس نے سامنے کھڑے وجود کو حیرت سے دیکھا، جبکہ سامنے والا خود اسے دیکھ کر حیران تھا۔ خان، تم یہاں؟ آج وہ پھر جاب انٹرویو دینے آئی تھی، اس امید پر کہ آج شاید اسے جاب مل جائے۔ اسے اپنے سامنے کھڑی بڑی سی عمارت کو دیکھا، پھر اپنے قدم اندر کی طرف بڑھا دیے۔ آپ میرا ہیں؟ میرا اپنے خیالوں میں گم تھی جب لڑکی نے آ کر اسے دریافت کیا۔ جی، جائیں، آپ کو اندر بلا رہے ہیں۔ آئی ایم سوری مس میرا، مگر میں آپ کو یہ جاب نہیں دے سکتا۔ آپ کے پاس کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے اس کام کا۔ سر پلیز، مجھے اس جاب کی بہت ضرورت ہے، میں بہت اچھا کام کروں گی۔ میرا نے ایک بار پھر کوشش کی، جبکہ مقابل بیٹھے علی کو بھی اس کی حالت پر رحم آیا۔ وہ لڑکی شکل سے بہت معصوم لگ رہی تھی، مگر یہ اس کا آفس نہیں تھا۔ اسے یہی حکم ملا تھا کہ جس کو بھی رکھے اس کے پاس اس کام کا ایکسپیرینس ہو۔ دیکھیں مس میرا، اس سے پہلے علی کوئی جواب دیتا دروازہ نوک ہوا۔ یس، علی کے جواب دیتے ہی زاویار اندر داخل ہوا۔ زاویار، تمہیں نوک کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تمہارا ہی آفس ہے۔ میں تو صرف تمہارے کہنے پر انٹرویو لینے بیٹھا تھا، کیونکہ تمہیں پتہ نہیں کیا ضروری کام تھا۔ تمہارا شکریہ، زاویار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس میں شکریہ کی کیا بات ہے یار؟ اتنا کہتے ہوئے علی دروازے کی طرف بڑھ گیا، اور زاویہ نے اپنی نظریں میرا کے معصوم چہرے کی جانب موڑ لی اور آ کر اپنی چیئر پر بیٹھ گیا۔ میرا جو اپنی نگاہیں زمین پر کیے نہ جانے کیا تلاش کر رہی تھی، زاویہ کی آواز پر ہوش میں آئی۔ تو کیا نام ہے آپ کا؟ میرا۔ علی نے آپ سے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ میرے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے۔ میرا نے اپنی نم آنکھیں اٹھا کر زاویار کو دیکھا، اور زاویار تو بس اس کے معصوم چہرے پر نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ ٹھیک ہے، تو میں آپ کو اپنی سیکرٹری رکھ لوں؟ میرا کی نظریں جو اب تک نیچے تھی، اس نے نظریں اٹھا کر حیرت سے زاویار کو دیکھا۔ مگر آپ مجھے ہی کیوں؟ زاویار اس کی بات سمجھ گیا تھا، جب اس کی بات پوری ہونے سے پہلے خود بول اٹھا۔ اگر آپ کو یہ جاب نہیں چاہیے تو نہیں سر، مجھے جاب بہت ضرورت ہے سر، تھینک یو سو مچ۔ میرا مسکراتے ہوئے نگاہیں جھکا کر باہر کی طرف بڑھ گئے، جبکہ زاویار کتنی دیر اس راستے کو دیکھتا رہا جہاں سے میرا گئی تھی۔ امی! میرا گھر میں داخل ہوتی جمیلہ بیگم کو ڈھونڈ رہی تھی، جو انہیں کچن میں کام کرتی نظر آئی۔ امی دیکھیں، مجھے جاب مل گئی، میرا نے مسکراتے ہوئے کہا، جبکہ جمیلہ بیگم کے چہرے پر کوئی مسکراہٹ نہیں تھی۔ کیا ہوا امی، آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ نہیں میرا بچہ، خوشی ہوئی، مگر کیا ضرورت ہے اس نوکری کی؟ تم بچوں کو ٹیوشن پڑھاتے ہو، ہمارے لیے تو وہ بھی کافی ہے۔ تمہیں دنیا کی اتنی سمجھ نہیں ہے، مجھے بس تمہاری فکر لگی رہتی ہے ہمیشہ۔ امی جب دنیا کو دیکھوں گی نا تو سمجھوں گی کیسے، اور اب آپ کو جاب تو میں کرنے نہیں دوں گی، اور میری جاب سے ہم آپ کا علاج کرائیں گے۔ میرا نے مسکراتے ہوئے جمیلہ بیگم کو گلے لگا لیا، اور جمیلہ بیگم بھی مسکراتے ہوئے اپنی بیٹی کی خوشیوں کی دعا کرنے لگی۔ میرا، آرام سے ناشتہ کرو۔ نہیں امی، پہلے ہی بہت دیر ہوگی، میں جا رہی ہوں۔ میرا جمیلہ بیگم کو اللہ حافظ کہتے باہر نکل گئی، جب پیچھے سے جمیلہ بیگم کی آواز سنائی دی۔ دھیان سے جانا بچہ۔ جی امی۔ میرا جلدی آفس میں داخل ہو کر اپنی سیٹ پر بیٹھ گئی اور ایک گہرا سانس خارج کیا۔ شکر ہے آج کی تاریخ میں پہنچ گئی۔ میرا نے حیرت سے پیچھے کھڑی لڑکی کو دیکھا۔ جی ہاں میرا، آپ کو اندر سر بلا رہے ہیں، اور سر وقت کے بہت پابند ہے، اور آپ پہلے دن ہی لیٹ ہو گئی ہیں۔ اتنا کہہ کر نتاشا وہاں سے جا چکی تھی، لیکن میرا اپنی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ پہلے دن سر سے ڈانٹ کھانے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن اگر انہوں نے کہا کہ میں ان کے بلانے پر بھی نہیں آئی تو کیا کروں؟ میرا اپنی سوچوں میں گم تھے جب سامنے کھڑی لڑکی کی آواز ہوش میں آئی۔ تمہیں سر بلا رہے ہیں؟ میرا اس طرح آپ کی کیفیت میں زاویار کے آفس کی طرف بڑھ گئی۔ میرا اپنی نظر جھکائے کھڑی تھی، جب کافی دیر سے کوئی جواب نہ ملنے پر نظر اٹھا کر دیکھا جہاں وہ اپنی سے آنکھوں سے اسے دیکھنے میں مصروف تھا۔ میرا کو اس کا اس طرح دیکھنا عجیب لگ رہا تھا، اس لیے خود ہی بات شروع کر دی۔ سر آپ نے مجھے بلایا تھا؟ جی بالکل، آپ کو پتہ ہے آپ کا پہلا دن ہے اور آپ 30 منٹ لیٹ ہے۔ میں وقت کا بہت پابند ہوں۔ سوری سر، میں آئندہ احتیاط کروں گی۔
میرا نے اپنے ہونٹ پر زبان پھیرتے ہوئے کہا۔ لیٹ آنے کی وجہ اینڈ پلیز کوئی بہانہ نہیں، زاویار میرا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ سر وہ آنکھ نہیں کھلی تھی، پھر رکشہ بھی نہیں ملا تھا۔ میرا نے بھی صاف گوئی سے کام لیا، جبکہ اس کی بات سن کر زاویار کے چہرے پر دھیمی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اوکے ابھی آپ جائیں، کل سے آفس سے گاڑی آپ کو پک اینڈ ڈراپ کی سروس دے گی۔ نہیں سر اس کی ضرورت نہیں ہے، پلیز مس میرا، نتاشا آپ کو کام سمجھا دے گی، میں ابھی بزی ہوں، زاویار نے باہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ میرا بھی سمجھتے ہوئے سر ہلاتی باہر کی طرف بڑھ گئی۔ نتاشا میرا کو اس کا سارا کام سمجھا رہی تھی۔ نتاشا تم یہاں کیا کرتی ہو؟ میرا نے نتاشا سے پوچھا۔ اسے نتاشا بہت اچھی لگی تھی، جو بھی تمہاری جاب ہے نا وہ پہلے میری تھی۔ نتاشا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تو اب تم کیا کر رہی ہو؟ میری شادی ہونے والی ہے میرا، اس لیے میں یہ جاب چھوڑ رہی ہوں۔ کیا تمہاری شادی ہو رہی ہے؟ میرا نے چہکتے ہوئے پوچھا۔ ہاں ڈیئر، نتاشا اس کا گال کھینچتے ہوئے اسے دوسرے کام بتانے لگی۔ میرا کو آفس میں کام کرتے ہوئے 1 ہفتہ ہو چکا تھا۔ آفس کی گاڑی اسے پک اینڈ ڈراپ کرتی تھی، سب کچھ نارمل تھا۔ بس ایک چیز تھی جو اسے پریشان کرتی تھی، اسے لگتا تھا وہ ہر وقت کسی کی نظروں کے حصار میں ہے، مگر خود بھی اپنا وہم سمجھ کر جھٹلا دیتی۔ اس وقت بھی وہ گھر سے باہر گاڑی کا انتظار کر رہی تھی، جب ایک کار آ کر کے سامنے رکی۔ چلے میڈم، ڈرائیور نے میرا سے کہا۔ آپ کون ہیں؟ میرا نے حیرت سے پوچھا، کیونکہ 1 ہفتہ سے وہ کسی اور ڈرائیور کے ساتھ جا رہی تھی۔ میڈم مجھے زاویار سر نے بھیجا ہے، کلیم جس کے ساتھ آپ پہلے آتی جاتی تھی وہ آج چھٹی پر ہے، اس لیے میں آپ کو لینے آیا ہوں۔ اگر آپ کو یقین نہیں میں سر سے بات کروا دیتا ہوں۔ نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، چل لیں۔ میرا کے گاڑی میں بیٹھتے ڈرائیور نے گاڑی راستے کی جانب بڑھا دی۔ میرا جو اپنی سوچوں میں گم تھی، گاڑی رکنے پر ہوش میں آئی۔ جب نظر باہر کی طرف گئی وہ ایک چھوٹا سا گھر تھا۔ اس نے حیرت سے ڈرائیور کو دیکھا۔ یہ آپ مجھے کہاں لے کر آگے؟ جبکہ میرا کے بات پر ڈرائیور نے حیرت سے میرا کو دیکھا۔ پھر میڈم سر نے مجھے یہی۔ ڈرائیور کی پوری بات سنے بنا میرا تیزی سے گاڑی سے باہر نکلی، جب سامنے سے 2 آدمی کھڑے نظر آئے۔ اب اسے واقعی میں خوف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ جیسی بھاگنے کے لیے پیچھے کی طرف مڑی تو سامنے ایک اور وجود کھڑا نظر آیا، جو اسے کچھ بھی سمجھے جانے بیگم موقع دیے بغیر اس کے منہ پر رومال رکھ کر اسے ہوش و حواس سے بغانہ کر چکا تھا۔ میرا نے چکراتے سر کے ساتھ اپنی آنکھیں کھولی۔ وہ اس وقت ایک کمرے میں موجود تھی جو کہ بہت خوبصورت تھا۔ اسے بس اتنا پتا تھا کہ وہ ایک انجان جگہ پر موجود ہے۔ وہ ایک جھٹکے سے بیڈ سے اٹھی اور اپنے قدم دروازے کی طرف بڑھا دیے۔ ہینڈل پر ہاتھ رکھنے سے پہلے باہر ہوتی گفتگو نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ اوئے لڑکی کو ہوش آ گیا کیا؟ ایک آدمی نے دوسرے آدمی سے پوچھ رہا تھا۔ نہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی دیکھ کر آیا ہوں۔ اچھا بوس کب آ رہے ہیں؟ ابھی پوچھا تھا، کہہ رہے تھے ابھی وقت لگے گا، مگر لڑکی کا دھیان رکھنا کہیں جانے نہیں چاہیے۔ باہر سے آتی آواز سن کر وہ اتنا تو سمجھ گئی تھی کہ انہیں ابھی بھی یہی لگ رہا ہے کہ وہ بے ہوش ہے۔ باہر آدمی کھڑے تھے، اس لیے وہ اس دروازے سے جانے کی غلطی نہیں کر سکتی تھی۔ کسی چیز کی تلاش میں اس نے کمرے میں نگاہ دوڑائی، جب نظر کھڑکی پر گئی۔ کمرے میں کھڑکی موجود تھی۔ اس نے کھڑکی کے پاس جا کر دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا، مگر ایک دیوار تھی جو اتنی اونچی نہیں تھی وہ بآسانی وہاں سے کود سکتی تھی۔ وہ آہستہ سے کھڑکی کھول کر بنا آواز کیے باہر کی طرف بڑھی اور دیوار پر چڑھ کر باہر کی طرف بڑھی۔ دیوار گھر کے پچھلی طرف تھی، اس لیے وہ بآسانی نکل آئی تھی۔ اس نے جلدی سے ایک رکشہ روکا، جب اسے پیچھے سے آواز آئی، اوئے لڑکی رک۔ جب اس کی آواز سن کر میرا جلدی سے رکشے میں بیٹھی۔ وہ آدمی اسے دیکھ چکا تھا اور اب پتہ نہیں وہ کیا کریں گے۔ یا اللہ میں کہاں پھنس گئی، یہ کیوں میرے پیچھے پڑ گئی ہے؟ باجی کہاں جانا ہے؟ رکشے والے کے پوچھتے ہی میرا نے اسے آفس کا ایڈریس بتا دیا۔ اب اسے جلدی سے آفس جانا تھا، کیونکہ زاویار ہی تھا جو اس کی مدد کر سکتا تھا۔ میرا جیسے ہی رکشے سے اتری تو اسے دور سے وہی گاڑی نظر آئی جو اس نے اپنے اس گھر میں دیکھی تھی۔ وہ بنا سوچے سمجھے اندر آفس کی جانب آ گئی اور تیزی سے بنا نوکے زاویار کے روم میں داخل ہو گئی۔ جب اسے زاویار کی غصیلی آواز اپنے کانوں میں سنائی دی، آج سے پہلے اس نے کبھی زاویار کو غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ بھاگنے کی وجہ سے اس کا سانس پھول چکا تھا اور میرا کی جانب زاویار کی پشت تھی، جس وجہ سے وہ بھی اسے نہیں دیکھ پایا تھا۔ کیسے جا سکتی ہے وہ؟ میں نے کہا تھا نا اس پر نظر رکھنا، ضروری نہیں کہ وہ یہیں پر ہو۔ میں بتا رہا ہوں تم فوراً میرا کو ڈھونڈو، اگر وہ نہیں ملی تو میں… زاویار کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے جب اس نے سامنے کھڑی میرا کو دیکھا اور میرا اسے صدمے سے دیکھ رہی تھی۔ مطلب آج اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا تو کیا وہ زاویار نے کروایا تھا؟ مگر وہ ایسا کیوں کرے گا؟
اسے اس آدمی کے الفاظ یاد آئے جو اس نے غنودگی میں سنے تھے، جب وہ لوگ اس کے کمرے میں اسے دیکھنے آئے تھے اور اسے لگا اس کا وہم ہے۔ ویسے یہ لڑکی ہے کون اور سر نے اس کو یہاں کیوں رکھوایا ہے؟ میں نے سنا ہے کہ سر کے دوست کو یہ لڑکی پسند آ گئی ہے اور اس لڑکی کے بدلے وہ سر کو پیسے دے گا۔ ویسے یہ لڑکی ہے تو خوبصورت۔ اس آدمی نے میرا کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا، اوے بکواس مت کر، ہر طرف کیمرے لگے ہوئے ہیں، چل یہاں سے۔ میرا تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میرا جو اپنی سوچوں میں گم تھے زاویار کے آواز پر ہوش میں آئی اور اسے دیکھا، جس کے چہرے پر پریشانی صاف ظاہر تھی۔ اسے بس یہ معلوم تھا کہ آج جو کچھ بھی ہوا اس کا ذمہ دار زاویار تھا۔ اگر وہ آج بھاگ کر نہیں آتی تو نہ جانے کیا ہو جاتا۔ اسے سب کا قصوروار زاویار لگ رہا تھا۔ جب یہ آفس میں تھپڑ کی آواز گونجی، میرا کا ہاتھ بھلے نازک تھا لیکن وہ تھپڑ بہت زور کا لگا تھا۔ اس بات کی گواہی زاویار کا گال چیخ چیخ کر رہا تھا۔ زاویار نے غصے سے میرا کا ہاتھ کھینچا۔ غصے سے اس کی رگیں تنی ہوئی تھی۔ بس یہی کہوں گا کہ آج کے بعد مجھے اپنا یہ چہرہ نہیں دکھانا، وہ غصے سے دان پیستے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اگر آج کے بعد تو مجھے نظر آئی تو اس تھپڑ کا بدلہ میں ضرور لوں گا۔ اس وقت میرا کو اس کی سیاہ آنکھوں سے خوف محسوس ہو رہا تھا، جو غصے کی وجہ سے لال ہو رہی تھے، اس لیے اپنی نگاہیں جھکا کے اور اپنا ہاتھ چھڑوانے کی جدوجہد میں لگی، جو اس کی مضبوط گرفت میں تقریباً ناممکن تھا۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ آواز پر دونوں کی نظریں دروازے کی طرف اٹھی، جہاں علی کھڑا تھا جو یہاں کے حالات کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ آفس روم میں علی کی آواز گونجی۔ علی میں ابھی جا رہا ہوں مگر یہ لڑکی اب مجھے یہاں نظر نہ آئے۔ اتنا کہہ کر زاویار روم سے نکل گیا۔ کیا کیا ہے تم نے؟ یہ اتنے غصے میں کیوں گیا ہے؟ علی نے میرا سے دریافت کیا، جو ابھی بھی دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے انہیں تھپڑ مارا ہے، جبکہ اس کی بات پر علی کو حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ حیرت والی تو بات تھی، بھلا آج تک کسی نے ایسی ہمت کہاں کی تھی؟ وجہ جان سکتا ہوں؟ اس کے پوچھنے پر میرا نے ساری بات علی کو بتا دی، کیسے اسے کڈنیپ کیا، کیسے وہ یہاں تک پہنچی، اور اس نے زاویار کی کیا باتیں سنی۔ اس کی بات سن کر علی کا دل چاہ رہا تھا کہ اپنا سر پیڑ لے، بھلا وہ کیسے صرف سنی ہوئی باتوں پر یقین کر سکتی تھی۔ بے وقوف لڑکی، تم نے صرف باتوں سے اندازہ لگا لیا کہ زاویار نے سب کیا ہے، اس نے نرم لہجے میں کہا۔ صبح جس گاڑی میں گئی تھی نا، وہ وہی گاڑی تھی، تو ضروری نہیں وہ دنیا کی اکلوتی گاڑی ہو۔ اب کی بار وہ واقعی کنفیوز ہو گئی تھی، مگر پھر زاویار کی باتیں یاد آنے لگی۔ لیکن وہ میرے بارے میں ہی باتیں کر رہے تھے، تم سے کس نے کہا؟ تو پھر میرا نے کہا، دراصل زاویار کی ایک بہن ہے، اس کا نام بھی میرا ہے۔ وہ ایک اب نارمل لڑکی ہے، آئے دن یا تو وہ گھر سے بھاگ جاتی ہے، اتنی سیکیورٹی کے باوجود بھی یہاں گھر کے کسی کونے میں چھپ جاتی ہے، یا کسی ملازم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی ہے، اور ابھی بھی وہ یقیناً فون پر وہ اسی کے بارے میں بات کر رہا ہوگا۔ اس نے نرم لہجے میں کہا، اب میں کیا کروں؟ انہوں نے تو مجھے جاب سے نکال دیا اور میں نے انہیں تھپڑ بھی مار دیا، میرا پریشانی سے کہہ رہی تھی۔ اس نے جاب سے کب نکالا؟ علی نے حیرت سے پوچھا۔ آپ کے سامنے تو کہا تھا کہ میں آئندہ ان کے سامنے نہیں آؤں۔ اب کی بار اس کی آنکھیں بھی نم ہو چکی تھیں۔ علی کو بے ساختہ اس پر ترس آیا۔ ویسے تو وہ معصوم ہی ہے، مگر اگر نہ بھی ہو تو دیکھنے میں بے انتہا معصوم لگتی ہے۔ دیکھو میرا، مجھے تم سے ہمدردی ہے، غلطی تمہاری ہے، مگر تم بھی پریشان تھی تو مجھ سے ملو اور سوری کر لو۔ علی کو میرا بہت اچھی لگتی تھی۔ اس کی کوئی بہن نہیں تھی، اس لیے اس نے میرا کوئی اپنی بہن بنایا ہوا تھا، اور نہ ہی میرا کو کوئی بھائی تھا، اس لیے وہ بھی علی کو اپنا بھائی مانتی تھی۔ انٹرویو کے بعد بھی وہ ایک دو بار مل چکے تھے، جس سے ان کی اچھی جان پہچان ہو چکی تھی۔ اسی وجہ سے میرا بھی اس کے ساتھ کمفرٹیبل ہو چکی تھی۔ وہ آئیں گے تو میں ان سے معافی مانگ لوں گی۔ وہ آج شاید نہیں آئے، کیوں؟ میرا نے پوچھا، کیونکہ اگر وہ میرا کے بارے میں بات کر رہا تھا تو پھر آج وہ سارا دن اس کے ساتھ ہی رہے گا، اور آفس میں سنبھال لوں گا آج کے لیے، وہ اطمینان سے اسے بتا رہا تھا۔ میرا جب سے گھر آئی تھی اس کے ذہن میں بس زاویار تھا، اسے ایسی غلطی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ وہ جانتی تھی اگر آج اس نے زاویار سے معافی نہیں مانگی تو اس جیسی بے چینی رہے گی، اس لیے فوراً اٹھ کر اپنے آفس بیگ میں کوئی چیز ڈھونڈنے لگی اور مطلوبہ چیز ملنے پر اسے دیکھنے لگی۔ وہ زاویار کے گھر کا ایڈریس تھا۔ حوصلہ نتاشا نے اسے دیا تھا کہ اگر اسے کبھی کوئی پرابلم ہو تو یہاں سر آفس میں نہ ملے تو وہ اسے ایڈریس پر بھیجا سکتی ہے۔ میرا کافی دیر سوچنے کے بعد اپنا حجاب باندھ کر باہر کی طرف بڑھ گئی۔ رکشہ ایک بڑے سے گیٹ کے سامنے رکا۔ میرا نے حیرت سے اس جگہ کو دیکھا۔ بھائی، کیا یہ یہی جگہ ہے جس کا میں نے ایڈریس دیا تھا؟ اس نے رکشے والے سے پوچھا۔ جی یہی ہے۔ میرا اس بڑے سے دروازے کی جانب بڑھ گئی جہاں ایک گارڈ کھڑا تھا۔ جی کس سے ملنا ہے؟
گارڈ نے سامنے کھڑی لڑکی سے پوچھا۔ جی مجھے زاویار سر سے ملنا ہے، میں ان کے آفس میں کام کرتی ہوں۔ میرا کی بات سن کر گارڈ نے دروازہ کھول دیا۔ یہ زاویار کا ہی حکم تھا کہ کوئی بھی لڑکی ہو اسے اندر آنے کی اجازت تھی۔ شاید اسے لڑکیوں کا روڈ پر کھڑے ہونا پسند نہیں تھا۔ ہاں، لڑکوں کو بلا تحقیقات کے اندر نہیں بھیجا جاتا تھا، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ ایک علی تھا جو آرام سے اندر جا سکتا تھا۔ میرا جیسے اندر داخل ہوئی، سامنے اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ سامنے ایک درمیانہ دروازہ تھا، جبکہ وہاں دونوں طرف خوبصورت سا لان تھا جس میں الگ الگ طرح کے پھول لگے ہوئے تھے۔ میرا اس دروازے کی جانب بڑھ گئی جہاں ایک اور گارڈ کھڑا تھا۔ اس نے بنا کچھ کہے دروازہ کھول دیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ کوئی مسئلہ ہوتا تو پہلا گارڈ اس لڑکی کو اندر نہیں آنے دیتا۔ میرا بھی بنا کچھ کہے اندر کی جانب بڑھ گئی، جہاں پر ایک 15-16 سال کی لڑکی گڑیا سے کھیل رہی تھی۔ میرا کی نظر بے ساختہ اس لڑکی پر ٹھہر سی گئی، جب اس لڑکی نے بھی نگاہ اٹھا کر دیکھا، جہاں سامنے کھڑی میرا بھی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ میرا کو دیکھتی وہ لڑکی خوشی سے بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ تم پری ہو نا؟ بھائیو کہتے ہیں کہ میری پری آئے گی اور وہ میری دوست بھی بنے گی۔ یہاں کوئی مجھ سے دوستی نہیں کرتا، سب پتہ نہیں کیوں دور ہی بھاگتے ہیں، لیکن تم کہیں مت جانا ورنہ میں تمہیں بھی ماروں گی۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر کھڑی تھی۔ میں کہیں نہیں جا رہی، میرا نے اس کے بال کانوں کے پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ اس کے بال شولڈرز تک تھے مگر بے انتہا خوبصورت تھے۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میرا جو اسے مسکرا کر دیکھ رہی تھی، آواز پر پیچھے مڑ کر دیکھا جہاں زاویار غصے سے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ ویسے میرا نے اسے ہمیشہ ایک ہی لک میں دیکھا ہے، مگر آج وہ کافی مختلف لگ رہا تھا۔ وہ بلیو ٹراؤزر اور وائٹ ٹی شرٹ میں تھا، گیلے بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے۔ یقیناً وہ بات لے کر نکلا تھا اور نکھرا سے بہت پیارا لگ رہا تھا۔ ایک پل کو تو میرا کی بھی نظریں اس پر جم سی گئی تھی جب وہ زاویار کی آواز پر ہوش میں آئی۔ میں نے پوچھا تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اسے سخت لہجے میں پوچھ رہا تھا، جبکہ آواز آہستہ تھی کیونکہ وہ کبھی بھی اپنی بہن کے سامنے غصے میں بات نہیں کرتا تھا۔ بھائیو آپ نے کہا تھا نا پری آئے گی، دیکھو وہ آ گئی۔ زاویار نے مڑ کر دیکھا جہاں اس کی بہن خوشی سے چہک رہی تھی۔ گڑیا آپ اندر جاؤ، جاؤ شاباش، زاویار کے کہتے میرا اپنی پری کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے اندر کی طرف بھاگی۔ یہاں کیا کرنے آئی ہو؟ زاویار نے میرا سے کہا۔ میں آپ سے سوری کرنے آئی تھی اپنی غلطی کے لیے۔ کون سی غلطی؟ زاویار نے حیرت سے پوچھا، جیسے اسے واقعی میں نہیں پتا تھا کون سی غلطی۔ سر میں سوری کر رہی ہوں۔ وہی تو پوچھ رہا ہوں کس لیے سوری؟ تھپڑ کے لیے؟ اوہ تو تمہیں احساس ہو گیا کہ تم سے غلطی ہوئی ہے، کیسے ہوا ذرا بتاؤ مجھے۔ شاید نہیں، وہ یقیناً طنز کر رہا تھا۔ میرا کو تو ایسے لگا سر آپ کو نہیں میرے ساتھ کیا ہوا تھا۔ میرا نے نامانگو جیسے دیکھتے ہوئے کہا۔ اچھا کیا ہوا تھا تمہارے ساتھ؟ زاویار کے پوچھنے پر میرا نے اپنی ساری کہانی اسے سنائی، جسے سن کر پہلے تو وہ حیران ہوا، بعد میں اس پر غصہ آیا۔ تو مطلب حد ہو گئی، تم نے اس سب سے یہ اندازہ لگایا کہ یہ میں نے کیا تھا؟ سیریسلی؟ سوری سر، اس وقت میں اپنے حواسوں میں نہیں تھی۔ اب کی بار اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو چکے تھے۔ اس وقت وہ نظریں جھکائے رونے میں مصروف تھی اور زاویار اسے دیکھنے میں مصروف تھا۔ اس وقت وہ روتے ہوئے کوئی چھوٹی بچی لگ رہی تھی۔ اوکے مس میرا، رونے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کو معاف کر دوں گا، مگر میری ایک شرط ہے۔ وہ کیا؟ میرا نے اپنی آستین سے ناک صاف کرتے ہوئے کہا، جبکہ اس کی اس حرکت پر زاویار نے مسکراتے ہوئے سے اپنی جیب سے رومال نکال کر میرا کی طرف بڑھا دیا۔ میرا نے تھوڑا سوچنے کے بعد رومال تھام لیا، اسے استعمال کر کے سامنے پڑی ٹیبل پر رکھ دیا۔ نظریں جھکی ہوئی تھی۔ تو شرط یہ ہے جب تم کل آفس آؤ گی تو میں تمہیں بتا دوں گا۔ پر آپ نے تو مجھے جاب سے نکال دیا تھا۔ ہاں تو واپس بھی میں ہی بلا رہا ہوں نا۔ اوکے سر، میں آ جاؤں گی، برا نہ لگے تو چائے پی کر جانا۔ نہیں سر تھینک یو، ویسے بھی کافی ٹائم ہو گیا ہے۔ تو پھر ٹھیک ہے، یہ چائے مجھ پر ادھار دیں، میں کل نہ کبھی تمہیں ضرور پلاؤں گا، زاویار نے مسکراتے ہوئے کہا، جبکہ میرا نے بھی مسکراتے ہوئے اپنا سر اس بات میں ہلایا اور اپنے قدم باہر کی جانب بڑھا دیے۔ زاویار کی نظر بے ساختہ اس رومال پر گئی جسے میرا نے استعمال کر کے ٹیبل پر رکھ دیا تھا۔ اس نے اس رومال کو اٹھا کر اپنی جیب میں ڈال دیا تھا۔ اس نے ایسا کیوں کیا یہ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ سب سے بڑھ کر اس نے اپنا رومال کیسے دے دیا، کیونکہ وہ اپنی کوئی بھی چیز کسی کو نہیں دیتا۔ جو زاویار کا ہے وہ صرف اور صرف زاویار کا ہی رہے گا، چاہے وہ کوئی چھوٹی چیز ہو یا بڑی۔ جبکہ میرا اپنے گھر کے آ کر بس یہی سوچ رہی تھی کوئی اتنا اچھا کیسے ہو سکتا ہے۔ اس نے اسے تھپڑ مارا اور اس پر شک کیا، پھر بھی اس نے اس کی معافی قبول کر لی۔
اور نہ ہی جاب سے نکالا۔ یہی سوچتے سوچتے وہ کب نیند کی وادی میں اتر گئی اسے خود بھی خبر نہیں ہوئی۔ اگلے دن وہ زاویار کے سامنے اس کے آفس میں کھڑی تھی اسی کے بلانے پر۔ تو تمہیں یاد ہوگا کہ میں نے کل ایک شرط رکھی تھی، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جی بتائیں، کیا شرط ہے آپ کی؟ تو میری شرط یہ ہے کہ آج سے آپ یہاں میرے آفس میں میرے سامنے بیٹھ کر کام کریں گے۔ زاویار کی بات پر میرا نے حیرت سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ لیکن میں کیسے؟ وہ رہا تمہارا سارا سامان۔ میرا نے مڑ کر دیکھا جہاں اس کی ٹیبل اور سارا سامان موجود تھا جو وہ باہر رکھتی تھی، بس پھول نہیں تھے۔ سوری سر، میں اس روم میں کام نہیں کر سکتی۔ اگر آپ کو یہ پرابلم ہے تو باہر بیٹھے، ورکرز کیا کہیں گے؟ تو نو پرابلم، میں یہ کرٹنز ہٹا دوں گا جس سے اندر باہر کا نظارہ صاف دکھے گا، اور پھر بھی کوئی کچھ کہے تو مجھ سے کہنا۔ زاویہ نے اس کا مسئلہ حل کرنا چاہا مگر میرا کی سوئی اب بھی وہیں تھی۔ نہیں سر، وہ تو اگر کام کی وجہ سے اس کے پاس جاتی تو بھی وہ گھٹتا رہتا، یہاں تو پھر سارا دن اس کی نظروں کے سامنے۔ نہیں، سوچ لو، میں نے تو یہی شرط رکھی تھی، ورنہ اتنی اچھی جو بھلا کہاں تمہیں کام ملے گا۔ زاویار کی بات سن کر میرا کی آنکھیں نم ہو گئی۔ اس وقت وہ اپنے آپ کو بہت بے بس محسوس کر رہی تھی۔ مس مرحا، میرا کوئی بھی غلط ارادہ نہیں ہے، آپ کو یہاں بیٹھنے کی ایک وجہ ہے جو کچھ دنوں میں آپ کو معلوم ہو جائے گی۔ پھر بھی اگر آپ یہاں کمفرٹیبل نہیں ہیں تو آپ باہر بھی بیٹھ سکتی ہیں۔ زاویار کی بات پر میرا نفی میں سر ہلانے لگی۔ یقیناً اگر وہ باہر بیٹھتی تو زاویار کو یہی لگتا کہ وہ اس پر بھروسہ نہیں کرتی، اور جہاں تک لوگوں کی بات ہے تو زاویار کی بات بھی ٹھیک ہے۔ اوکے، زاویار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میرا بھی اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گئی۔ سر، زاویار جو لیپ ٹاپ پر سر جھکائے کام کرنے میں مصروف تھا، میرا کی آواز پر اسے دیکھا جہاں وہ اپنے ناخن کھانے کا کام انجام دے رہی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ تمہیں گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ملتا؟ زاویار نے اسے ناخن کھانے سے ٹوکا۔ اسے یہ حرکت بہت بری لگتی تھی۔ البتہ یہ بات الگ ہے کہ بچپن میں وہ خود بھی یہ کام سر انجام دے چکا ہے۔ وہ مجھے پوچھنا تھا کل جو ہوا وہ کسی کو پتہ تو نہیں چلا نا؟ جی ہاں، کل آفس میں جتنے افراد تھے نا ان سب کے اس بارے میں پتہ ہے۔ لیکن کیسے پتہ چلا انہیں؟ اتفاق سے کل کرٹنز نہیں ڈلے تھے اس لیے۔ میرا اور بھی کچھ پوچھنا چاہتی تھی لیکن زاویار کا چہرہ اور تنی لگ گئی، یہ بتا رہی تھی وہ اپنا غصہ ضبط کر رہا ہے، اس لیے اب کچھ بولے بنا وہ اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ زاویار بھی دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ اس کا آفس اب بھی ویسا ہی تھا جیسا پہلے ہوتا تھا، بس اب وہاں ایک اور وجود آ گیا تھا، مس مرحا۔ جی سر۔ مرحا جو اپنے کام میں مصروف تھی، زاویار کی آواز پر اسے دیکھا جو اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ مرحا کو کم ہی آفس میں نظر آتا تھا۔ جب سے وہ اس روم میں آئی تھی ایک بات تھی جو اس نے نوٹ کی تھی، ہر کوئی اسے دیکھ رہا تھا۔ کیوں؟ اسے بھی نہیں پتا، اس لیے وہ زاویار کی غیر موجودگی میں کرٹنز ڈال کر ہی رکھتی تھی۔ تو بات یہ ہے کہ مجھے اسلام آباد جانا ہے تو میٹنگ کے سلسلے میں تو آپ بھی میرے ساتھ چلیں گی؟ سر وہ اینی پرابلم؟ زاویار نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں امی سے پوچھ لوں کیا؟ اوہ اچھا، اگر انہوں نے منع کر دیا تو پھر؟ پتہ ہے تم کیا کرنا، ان کے پیچھے بھاگنا اور کہنا امی مجھے سر کے ساتھ میٹنگ کے لیے جانا ہے، اور پھر بھی نہ مانے تو رونے لگ جانا۔ تم روتے ہوئے اتنی معصوم لگتی ہے نا، کوئی بھی انہیں دیکھ کر پگھل سکتا ہے، زاویار نے شرارتی انداز میں کہا، جبکہ اس کی بات پر مرحا نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ سر آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں تو میں اور کیا کروں، یہ تمہارا کام ہے، دیکھو تم اکیلی نہیں ہو، مدیحہ ورکر بھی ہمارے ساتھ جائیں گی، اوکے؟ اور مجھے کوئی ایکسپلینیشن نہیں چاہیے۔ زاویار اتنا کہہ کر وہاں سے جا چکا جبکہ مرحا نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ بھلا وہ کیسے کسی دوسرے شہر اکیلی جا سکتی تھی؟ وہ تو یہ جاب بھی مجبوری میں کر رہی تھی، وہ کیسے کسی غیر کے ساتھ جا سکتی تھی؟ کیا ہوا، میری بچی کو اتنی پریشان کیوں ہے؟ مرحا جو اپنی سوچوں میں گم تھی، جمیلہ بیگم کی آواز پر انہیں دیکھنے لگی جو اس کے قریب ہی بیٹھی تھی۔ امی، سر نے مجھے کہا ہے مجھے ان کے ساتھ اسلام آباد جانا پڑے گا کام کے سلسلے میں، تو کیا تم اکیلی ان کے ساتھ جاؤ گی؟ نہیں امی، 2-3 ورکر اور بھی جائیں گے۔ تو تم نہیں جانا چاہتی؟ جمیلہ بیگم نے کہا۔ نہیں امی، مجھے نہیں جانا۔ سچ تو یہ تھا وہ اس واقعے کے بعد سے ابھی بھی ڈری ہوئی تھی۔ اس نے جمیلہ بیگم کو کچھ نہیں بتایا تھا، وہ انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، ویسے بھی وہ اس کے جاب کرنے سے ہمیشہ فکر مند ہی رہتی تھی۔ اگر نہیں جانا تو منع کر دو۔ امی میرے کہنے سے نہیں ہوتا، یہ تو میرے کام کا حصہ ہے، مرحا ان کی گود میں سر رکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ مرحا تمہارا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے نا؟ نہیں امی، بلکہ سر تو بہت اچھے ہیں۔ جمیلہ بیگم نے کچھ دیر سوچنے کے بعد مرحا کی طرف دیکھا جو ان کی گود میں سر رکھے لیٹی تھی۔
میری طرف سے اجازت ہے میرا، اگر جانا ہو تو جا سکتی ہو، جمیلہ بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سچ میں امی؟ میرا نے حیرت سے دیکھا۔ جمیلہ بیگم وہاں سے اٹھ کر جا چکی تھی جبکہ میرا وہیں بیٹھی تھی۔ جانا تو اسے تھا کیونکہ زاور یہ بات صاف کہہ چکا تھا، نہ جانے اس کی جو بھی جا سکتی تھی۔ بس اس کے ذہن میں یہی بات تھی کہ اس کے جانے یا نہ جانے سے کوئی اتنا خاص فرق نہیں پڑے گا، مگر پھر بھی زاویہ اسے لے کر جا رہا تھا۔ مانا کہ زاویہ کا سارا کام وہی کرتی ہے، مگر 2-3 دن کے لیے تو مدیحہ بھی یہ سب ہینڈل کر سکتی ہے۔ اسے ڈر لگ رہا تھا، وہ جانا نہیں چاہتی تھی، مگر پھر اللہ پر سب چھوڑ کر اپنی تیاری کرنے چلے گی۔ اگلے دن وہ تیار ہوئی کھڑی تھی، آفس کی گاڑی باہر اس کا انتظار کر رہی تھی، مگر جمیلہ بیگم نہ جانے اس پر کیا کیا پڑھ کر پھونک رہی تھی۔ اپنا دھیان رکھنا، پہنچتے ہی مجھے فون کرنا اور کھانے کا دھیان رکھنا۔ جی جی امی، میں آپ کی ساری باتیں سمجھ چکی ہوں، اب بس اپنا دھیان رکھنا، دوائی وقت پر لینا، اور کوئی بھی مسئلہ ہو تو سعدیہ آنٹی پڑوسیوں سے فوراً کہہ دیجیے گا، اوکے؟ دونوں ایک دوسرے کو وہ نصیحت کر رہی تھی جو نہ جانے کتنی بار کر چکی تھی۔ باہر سے آتے ہارن کی آواز پر میرا جمیلہ بیگم کے گلے ملتی باہر کی طرف بھاگی، اور جمیلہ بیگم اس کے لیے دعا کرتی رہیں جب تک گاڑی نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئی۔ میرا اس وقت پلین میں بیٹھی ہوئی تھی، وہ پہلی بار پلین میں بیٹھی تھی اور بہت ڈر رہی تھی۔ اس کی اور مدیحہ کی سیٹ ایک ساتھ ہی تھی۔ ریلیکس ہو جاؤ میرا، کچھ نہیں ہوگا، مدیحہ نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ مدیحہ، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، اگر تمہیں اتنا ہی ڈر لگ رہا ہے تو آنکھیں بند کر کے کلمہ پڑھ لو، دیکھنا پتہ بھی نہیں چلے گا اور یوں سفر کٹ جائے گا۔ مدیحہ نے چٹکی بجاتے ہوئے اس کے مسئلے کا حل بیان کیا، اور پھر واقعی میرا کو پتہ نہیں چلا کہ سفر کب ختم ہوا۔ اس وقت بھی سب ساتھ آنے والے ورکر اپنے بیگ لے کر اندر روم میں جا رہے تھے، جو زاویان نے ہوٹل میں سب کے الگ الگ کمرے بک کروائے تھے، مگر میرا وہاں بھی مدیحہ کے روم میں جا چکی تھی کیونکہ اکیلے اسے ڈر لگتا تھا، جس پر مدیحہ نے بھی بنا کچھ کہے اسے اپنے ساتھ رکھ لیا۔ گھر پر بھی وہ اپنی امی کے ساتھ ہی سوتی تھی۔ رات کا وقت ہو چکا تھا، اس لیے سب کھانا کھا کر اپنی نیند پوری کرنے میں لگ چکے تھے۔ میرا اپنے ہاتھ میں سوٹ پکڑے مدیحہ کا انتظار کر رہی تھی جو بات لے رہی تھی۔ جاؤ میرا، تم بھی جلدی سے تیار ہو جاؤ، تم یہ سوٹ پہنو گی؟ مدیحہ نے حیرت سے میرا کے ہاتھ میں موجود سوٹ دیکھا جو سادہ سی قمیض شلوار تھی۔ اس میں اتنا حیران ہونے والی کیا بات ہے، میں تو ایسے سوٹ ہی پہنتی ہوں، میرا نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں پہنتی ہو، مگر آج نہیں، تمہیں پتہ ہے نا آج کتنی خاص میٹنگ ہے، میرے پاس تمہارے لیے ایک سوٹ ہے۔ اتنا کہہ کر مدیحہ اپنے بیگ میں سے سوٹ دیکھنے لگی۔ نہیں مدیحہ، اس کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی، چپ چاپ کھڑی رہو، مل گیا، دیکھو اچھا ہے نا؟ مدیحہ نے ایک بلیک لانگ فراک اس کے سامنے کی جو کہ بہت پیاری تھی۔ ہاں اچھی ہے، مگر کوئی بہانہ نہیں، چلو جلدی سے پہن لو۔ میرا کے کچھ بولنے سے پہلے مدیحہ اس کی بات کاٹ چکی تھی، اور پھر میرا کے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی اسے وہ ڈریس پہنا چکی تھی۔ جب میرا ڈریس چینج کر کے آ چکی تھی تو مدیحہ نے اسے دیکھا، وہ سادگی میں بھی اتنی پیاری لگ رہی تھی۔ واہ میرا، یہ ڈریس تو ایسا لگ رہا ہے تمہارے لیے ہی تھا۔ اچھا تم نا جلدی سے تیار ہو جاؤ، میں تھوڑی دیر میں آ جاؤں گی، مدیحہ نے میرا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ میرا نے پریشانی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ بس یہ ہوٹل کے سامنے پارک ہے نا، وہاں جا رہی ہوں، ٹائم سے آ جاؤں گی، نہیں بھی آئی تو تم پارک میں آ جانا، اوکے؟ مدیحہ اس کا گال کھینچتی باہر کی طرف بڑھ گئی۔ میرا بھی گہرا سانس لیتی اپنی تیاری میں مصروف ہو گئی۔ میرا اپنے بال سلجھانے میں مصروف تھی جب بنا نوک کے زاویہ اندر آیا اور اسے دیکھ کر اپنی جگہ شوق رہ گیا۔ جب اسے دیکھتی میرا فوراً اپنا دوپٹہ بیڈ سے اٹھا کر اپنے گرد اچھے سے اوڑھ لیا۔ زاویہ نے ہمیشہ اسے حجاب اور عام سے سوٹ میں ہی دیکھا تھا، مگر آج وہ دن سے مختلف لگ رہی تھی۔ اس کے بال زاویہ نے پہلی بار دیکھے تھے، گھنے لمبے بال پشت پر بکھرے ہوئے تھے۔ زاویہ اسے دیکھنے میں مصروف تھا جب اس کی آواز پر ہوش میں آیا۔ سر، آپ کو کوئی کام تھا؟ ہاں وہ مجھے فائل چاہیے تھی، میں نے وہ مدیحہ کو دی تھی، اس نے کہا روم میں ہے تو میں لینے آ گیا۔ سوری نوک نہیں کیا، وہ باہر تھی اور مجھے بتایا گیا تھا کہ تم بھی روم میں نہیں ہو۔ زاویہ نے اسے وضاحت دی، جبکہ وہ خود حیران تھا کہ اگر میرا روم میں تھی تو اسے جھوٹ کیوں بولا۔ کوئی بات نہیں سر، آپ فائل لے لیں، لیکن آپ سے کس نے کہا کہ میں روم میں نہیں ہوں؟ ہوٹل کے اسٹاف میں سے کوئی تھا، وہ مجھے تم سے ایک کام تھا تو مجھے پوچھنے پر بتایا کہ تم سامنے والے پارک میں ہو، میں نے سوچا پہلے فائل لے لوں پھر تم سے بات کروں گا، خیر چھوڑو۔ زاویہ جیسے فائل لینے کے لیے آگے بڑھا، پیچھے سے دڑام کی آواز پر دروازہ کھلا۔ زاویہ اور میرا نے حیران نظروں سے دروازے کی طرف دیکھا جہاں
मीडिया वाले खड़े थे। इन सब के हाथ में कैमरा, माइक, मोबाइल और इस तरह की कई चीज़ें थी। उनके हाथ में मौजूद कैमरे देखते ही मिरहा अपना चेहरा दुपट्टे से छुपा चुकी थी। वो लोग जावियर और मिरहा से कई सवाल पूछ रहे थे। सर, ये लड़की आपकी कौन है? क्या ये वही लड़की जिसने आपको थप्पड़ मारा था? थप्पड़ मारने की वजह क्या थी? और कई सवाल लोग उनसे पूछ रहे थे। लेकिन जावियर तो यही सोच रहा था कि उन्हें थप्पड़ वाली बात का इल्म कैसे हुआ। इतने में गार्ड्स वहाँ आ चुके थे। जावियर अपने सुन्न होते दिमाग के साथ वहाँ से जैसे तैसे करके बाहर निकल आया था और अपनी गाड़ी में बैठकर उसे दूर भगा दिया। काफ़ी देर ड्राइव करने के बाद उसने गाड़ी एक सुनसान जगह पर रोकी और सीट पर अपना सर टिकाकर आंखें बंद कर ली। जो मोबाइल के आवाज़ पर उसकी तरफ देखा। मोबाइल खोलकर देखने पर सामने वही एक वीडियो मौजूद थी जो किसी ने उससे व्हाट्सएप की थी। नंबर अनजान था। वीडियो वही थी मगर वो बनाई कुछ इस तरह थी कि कोई भी देखने वाला गलत ही समझता। गुस्से से उसकी रगें तनी हुई थी। गुस्से से उसने इस नंबर पर कॉल मिलाई मगर वह नंबर बंद था। थोड़ी देर बाद इस नंबर से फिर कॉल मिलाई मगर अब वो नंबर किसी के इस्तेमाल में नहीं था। उसने गुस्से से स्टीयरिंग पर हाथ मारा। फिर काफ़ी देर उसी जगह पर गुजार कर वापस होटल की राह ली। मिरहा न जाने कब से रूम की खिड़की से बाहर देख रही थी। जावियर के जाते ही वो भी फ़ौरन मदीहा के रूम से अपने रूम में आ चुकी थी। मीडिया को गए हुए काफ़ी वक्त हो गया था मगर जावियर अभी तक नहीं आया था। उसे इस वक्त जावियर की बहुत फिक्र हो रही थी। वो बहुत गुस्से में रूम से निकला था। आखिर ये सब उसकी वजह से ही तो हुआ था। उसने ही तो जावियर को थप्पड़ मारा था मगर उसे ये अंदाज़ा बिल्कुल नहीं था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। वो अपने ख्यालों में गुम थी जब नज़र सामने की तरफ उठी जहाँ जावियर अपनी गाड़ी से बाहर निकल रहा था मगर वो होटल के बजाय सामने बने पार्क में जा रहा था। उसे देखते ही मिरहा भी अपना दुपट्टा ओढ़कर तेज़ी से बाहर की तरफ भाग गई। वो फ़ौरन सामने बने पार्क में गई जहाँ जावियर चेयर पर बैठा हुआ था। मिरहा ने उसके पास पहुंचकर उसे होली से पुकारा, सर। जबकि मिरहा की आवाज़ पर जावियर ने हैरत से उसे देखा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो आप आए नहीं थी तो मैं परेशान हो रही थी। मिरहा की बात पर जावियर ने गहरा सांस खारिज किया। मेरी फिक्र मत करो मिरहा, मुझे कुछ नहीं होगा। तुम बताओ, किसी ने तंग तो नहीं किया? कोई सवाल तो नहीं पूछा? जावियर के पूछने पर मिरहा ने अपना सर नफ़ी में लाया। नहीं, आपके जाने के बाद मैं अपने रूम में आ गई थी। ठीक है, तुम अपने रूम में जाओ। सर, वो आपकी मीटिंग का क्या हुआ? कैंसिल हो गई, जावियर ने इत्मीनान से कहा। अब क्या होगा? ये तो आपके लिए बहुत ज़रूरी थी। और फिर मिरहा, मेरे लिए ये मीटिंग इतनी भी ज़रूरी नहीं थी और मुझे बाकी सब चीज़ों की भी फ़िक्र नहीं है। मुझे पता है अली सब संभाल लेगा, तुम टेंशन मत लो। वो कैसे संभाल लेंगे? अब की बार उसका चेहरा ऐसा था कि जावियर कोई भी बात कहता तो वो पक्का रो देती। इसलिए वो खुद से ज़्यादा उसे तसल्ली दे रहा था। वो संभाल लेगा, तुम उसे जानती नहीं हो। मेरी कोई भी प्रॉब्लम होती है ना तो आधी वही सॉल्व करता है और कभी कभी तो पूरी भी। वो इतने इत्मीनान से बता रहा था जैसे उसे यकीन हो कि अली के होते हुए कुछ नहीं होगा। आई एम सॉरी सर। अब की बार दो मोती टूटकर उसके हसीन आंखों से गिर चुके थे। मिरहा, तुम्हें सॉरी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। जाओ, शाबाश, अंदर जाओ। जावियर उसे कहकर खुद भी पार्क से बाहर निकल गया। अब कहाँ जा रहे हैं? मिरहा ने पूछा। थोड़ी देर तन्हाई में बैठने। मैं भी साथ चलूँ प्लीज़? मिरहा के पूछने पर जावियर ने चंद पल उसे देखा, फिर अपना सर इस बात में ला दिया। कोई बात करो मुझसे। जावियर और मिरहा इस वक्त खामोशी चल रहे थे जब जावियर ने उसे कहा। मिरहा कुछ देर उसकी जानिब देखने के बाद मुखातिब हुई। आपकी फैमिली में कौन कौन है? मैं और मेरी जान, मेरी गुड़िया और अली। जावियर ने मुस्कुराते हुए कहा। आपके अली भाई के अलावा और कोई दोस्त नहीं है? लेकिन मुझे नहीं पता वो कहाँ है और मेरा उससे कोई राब्ता भी नहीं है। तुम बताओ, तुम्हारी फैमिली में और कौन है? बस मैं और मेरी अम्मी, और कोई नहीं? जावियर ने पूछा। बहन थी, अब नहीं है, मिरहा ने उदासी से कहा। उसकी उदासी देखकर जावियर ने बात का रुख बदल दिया। तुम कॉफ़ी पियोगी? नहीं सर, मुझे नहीं पीनी, वापस चलें? मिरहा ने अपने हाथ मसलते हुए कहा। जावियर भी समझ चुका था उसे ठंड लग रही है। वैसे वो बिना किसी गर्म कपड़े के ही उसके साथ आ गई थी, इसलिए उसने अपना कोट उतार कर मिरहा की तरफ बढ़ा दिया। ये लो। नहीं सर, ले लो मिरहा, मगर आपको सर्दी लगेगी। नहीं, मुझे बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही, ले लो। मिरहा ने उसके हाथ से कोट लेकर पहन लिया मगर उसे देखकर जावियर का बेसाख्ता कहका लगा क्योंकि मिरहा के लिए उसका कोट काफ़ी बड़ा था। कहाँ वो लंबा चौड़ा शख्स और कहाँ वो छोटी सी गुड़िया। आप हंस क्यों रहे हैं? तुम्हें पता है मासूम तो तुम हो ही, लेकिन इसमें तुम छोटी सी बच्ची लग रही हो।
जाविया ने मुस्कुराते हुए कहा। चलो कॉफ़ी पीते, आ जाओ। जाविया ने सामने बने कैफ़े को देखते हुए कहा। नहीं, आप यहीं लेकर आ जाएं, मैं यही हूँ। ठीक है, यहीं रहना, मैं अभी आ रहा हूँ। इतना कहकर जाविया अंदर कैफ़े की जाने बढ़ गया, जबकि मिरहा वहीं खड़ी अपने ख्यालों में गुम थी। आज कितने अरसे बाद उसने अपनी बहन का जिक्र किया था। वो अपने ख्यालों में गुम थी जब नज़र सामने आते ट्रक पर गई जो उसकी तरफ ही आ रहा था, और उसे ऐसा लग रहा था जैसे कदम जम गए हों। हिलना भी चाहे तो हिल नहीं सकती थी। एक मजबूत हाथ ने उसे अपनी तरफ खींच लिया, जिसे वह उसे मजबूत सीने से टकरा गई। वो कितनी देर खड़ी आंखें बंद किए गहरे गहरे सांस ले रही थी, जबकि सामने खड़ा वजूद तो उसे देखने में मसरूफ़ था। कितनी मासूम सी थी वो छोटी सी लड़की। मिरहा ने नज़रें उठाकर उसे देखा, और सामने खड़ा वजूद तो बस उसे देखे जा रहा था। ऐसा लग रहा था वो इन आंखों से कभी नज़रें नहीं हटा सकता। उसे देखने में मसरूफ़ था जब मिरहा के पीछे हटने से होश की दुनिया में वापस आया। आप ठीक है? सामने खड़े वजूद ने दरियाफ्त किया। हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ, थैंक यू भाई। मिरहा के भाई कहने पर सामने वाले के माथे पर बल नुमाया हुए, जैसे उसे मिरहा का भाई कहना पसंद नहीं आया। ओके। वह वजूद एक आखिरी निगाह मिरहा पर डालकर वहाँ से जा चुका था। मिरहा भी फ़ौरन भागकर अंदर कैफ़े की जाने बढ़ गई। जाविया जो कैफ़े से बाहर जा रहा था, मिरहा को अंदर आते देखकर अपनी जगह रुक गया। क्या हुआ मिरहा, तुम अंदर क्यों आ गई? सर, वो बाहर बहुत ठंड थी, चलो वापस चलें। जाविया ने कॉफ़ी मिरहा को दी और दोनों ने कदम बाहर की तरफ बढ़ा दिए। पूरे रास्ते खामोशी से कटा। जब दोनों होटल पहुंचे, मिरहा ने अपने कदम अंदर की तरफ बढ़ा दिए, मगर इससे पहले जाविया नरमी से उसकी कलाई थाम चुका था। मिरहा ने हैरत से नज़रें उठाकर उसे देखा। अभी आसपास इक्का दुक्का लोग ही मौजूद थे। मिरहा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, जाविया ने नरमी से कहा। सर, मेरा हाथ। नहीं मिरहा, मेरी बात सुनो। मिरहा की बात पूरी होने से पहले जाविया उसकी बात काट चुका था। मुझे नहीं पता कब, कैसे, कहाँ, मगर हो गई। मिरहा, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई। मैंने इसलिए तुम्हें अपने ऑफिस में बिठाया था क्योंकि मैं चाहता था तो मेरी नज़रों के हिसार में रहो। इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया ताकि तुम मेरी नज़रों के हिसार में रहो। मैं चाहता हूँ तुम हमेशा मेरे साथ मेरे पास रहो। मिरहा, इफ्तिखार, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? जाविया जज्बात से भरपूर लहजे में कह रहा था, जबकि मिरहा हैरत से बुत्त बनी उसे देख रही थी। उसे ये सब एक ख्वाब लग रहा था। मिरहा, मुझे कोई जल्दी नहीं, तुम जब चाहे मुझे जवाब दो। मगर जाविया की बात मुकम्मल होने से पहले मिरहा अपना हाथ छुड़ाकर अंदर की तरफ बढ़ चुकी थी। अगले दिन वो सब वापसी के लिए निकल चुके थे, और इस बार मिरहा की सीट जाविया के साथ थी, जो उसे कब से देख रहा, मगर मिरहा अपनी आंखें हनूज बंद किए बैठी थी। वो कब से उसके कुछ कहने का इंतज़ार कर रहा था, मगर उसके कुछ ना कहने पर खुद ही बात शुरू कर दी। मिरहा, मैंने कल तुमसे कुछ पूछा था। जाविया ने गला खनकारते हुए कहा। अगर मेरा जवाब ना हुआ तो मेरा नसीब। जाविया ने इत्मीनान से कहा, जैसे उसे पता हो मिरहा इनकार नहीं करेगी। और अगर हाँ हुआ तो? मिरहा ने फिर पूछा। तो मेरी खुशनसीबी। अब की बार उसके चेहरे पर जानदार मुस्कुराहट थी। सर, मैं आप पर एतबार कर रही हूँ, आपके सवाल का जवाब हाँ है, लेकिन प्लीज़ मेरा एतबार मत तोड़िएगा। बेफिक्र रहो मिरहा, आगे जाकर तुम्हें खुद पता चल जाएगा तुमने क्या फ़ैसला किया है। वैसे एक बार अम्मी से पूछ लूँ क्या? फ़िक्र मत करो, कुछ टाइम बाद मैं खुद उनसे बात करूँगा। जाविया ने मिरहा को देखते हुए नरमी से कहा। दोनों इस वक्त मुस्कुरा रहे थे और अपने फैसले पर मुतमईन भी थे, मगर कितने वक्त तक मुतमईन रहना था ये सिर्फ किस्मत जानती थी। मिरहा खड़ी ऑफिस की गाड़ी का इंतज़ार कर रही थी जब उसे सामने से गाड़ी आती दिखाई दी, जिसमें वो पिछली सीट पर बैठ गई। मैडम, अगर आपको बुरा न लगे तो आगे आकर बैठ जाएंगे, जाविया ने उसे मिरर में देखते हुए कहा। जब मिरहा ने उसकी आवाज़ पर हैरत से उसे देखा। सर, आप यहाँ? जी मैम, प्लीज़ आगे आ जाएं, जाविया ने मासूमियत से कहा। मिरहा कुछ देर सोचने के बाद आकर फ्रंट सीट पर बैठ गई और उसके बैठते ही गाड़ी ऑफिस की तरफ बढ़ा दी। आज का सारा दिन उसके लिए मसरूफियत भरा था। ऊपर से जाविया की नज़रों ने उसे तंग करके रखा हुआ था। वो बस जल्द से जल्द घर जाना चाहती थी। आओ मिरहा, तुम्हें घर छोड़ दूँ? जाविया ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं सर, मैं चली जाऊँगी। मिरहा, मैं तुम्हें घर छोड़ दूँगा। नहीं सर, मैं चली जाऊँगी, अब की बार उसने मन मनाते हुए कहा। मिरहा, आ जाओ। उसे हुक्म देता तेजी से बाहर की तरफ बढ़ गया। मिरहा भी उसके पीछे चल दी। कुछ खाओगी? गाड़ी की खामोशी देखकर जाविया ने बात शुरू की। नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना।
کوئی ایسی چیز جو تم شوق سے کھاتی ہو؟ ہاں، میں گول گپے اور گول گپے؟ میرا جو زاویار سے بات کر رہی تھی سامنے گول گپے کا ٹھیلا دیکھ کر خوشی سے زاویار کی طرف دیکھا۔ سر میں گول گپے شوق سے کھاتی ہوں، اتنا کہہ کر میرا گاڑی سے اترنے لگی، مگر اس کے اترنے سے پہلے زاویار گاڑی کا لاک لگا چکا تھا۔ کیا ہوا سر؟ میرا نے حیرت سے پوچھا۔ اگر تمہیں گول گپے کھانے ہیں تو میں تمہیں کہیں اور لے کر چلتا ہوں، تم یہاں کے گول گپے کھاؤ گی؟ یہ آدمی دیکھ رہی ہو شکل سے کتنا گندا لگا ہے۔ سر پلیز، میرا نے معصومیت سے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن تم مجھے میرے نام سے بلاؤ، زاویہ نے شرارت سے کہا۔ میں آپ کو آپ کے نام سے نہیں بلاؤں گی، میں آپ کو ایسے نام سے بلاؤں گی جو صرف میں آپ کو بلاؤں۔ اچھا، اور وہ کیا؟ میرا نے کافی دیر سوچنے کے بعد کہا، زاوی، میں آپ کو زاوی بلاؤں گی، ٹھیک ہے؟ ہاں ہاں، زاویہ نے کہتے ساتھ ہی گاڑی کا دروازہ کھول دیا، اور پھر اس کے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی وہ نہ جانے کتنی پلیٹ کھا گئی، اور جس میں سے ایک بہت مشکل سے وہ زاویار کو بھی کھلا چکی تھی، مگر اس میں اتنی مرچیں تھی کہ ایک کھانے سے زاویار کا منہ لال ہو چکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد زاویہ نے اسے اس کے گھر چھوڑ دیا۔ میرا زاویار کے لیے آفس کے کچن میں کافی بنانے آئی تھی، جب آہٹ پر پیچھے مڑ کر دیکھا جہاں روحان ورکر کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی میرا باہر کی طرف بڑھنے لگی، جب روحان نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ روحان بھائی، میرا ہاتھ چھوڑیں، میرا نے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے کہا۔ کیوں، کیا ہوا؟ سر کے ساتھ بھی تو تم سارا دن روم میں رہتی ہو، میں نے تو صرف ہاتھ پکڑا ہے، پلیز میرا ہاتھ چھوڑیں۔ میرا اپنا ہاتھ چھڑانے کی جدوجہد میں لگی ہوئی تھی، اور روحان اپنا دوسرا ہاتھ اس کے چہرے پر رکھ چکا تھا، جب مکہ سیدھا اس کے منہ پر رسید ہوا۔ روحان، جو اس حملے کے لیے تیار نہیں تھا، پیچھے کی طرف جا گرا۔ اس نے اٹھتے ہوئے زاویار کی طرف دیکھا جو اسے خطرناک نظروں سے گھور رہے تھے۔ سر، میں تو بس… اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی زاویار اسے پھر سے مارنا شروع ہو چکا تھا۔ وہ لگاتار اسے مار رہا تھا، جب میرا نے پیچھے سے اسے آواز، سر پلیز چھوڑ دیں۔ زاویار نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا جو پیچھے ڈری سہمی کھڑی تھی۔ اسے دیکھتے ہی زاویار نے گہری سانس خارج کی اور روحان کو اس کے کالر پکڑ کر اسے اٹھایا۔ آج کے بعد تم مجھے اس آفس میں نظر نہ آؤ، زاویار نے سخت لہجے میں کہا، اور اسے دھکا دے کر میرا کی طرف دیکھا۔ میرا، میرے روم میں آؤ، زاویار کہہ کر وہاں سے جا چکا تھا، مگر میرا سوچ رہی تھی کہ آفس میں جائے یا نہیں۔ بات تو صحیح تھی، آج جو بات روحان نے کی ہے کل کوئی اور بھی کہہ سکتا ہے۔ اسے زاویار سے بات کرنی تھی۔ سر، مجھے آپ سے بات کرنی تھی۔ میرا، وہ اب اس آفس میں نظر نہیں آئے گا اور کوئی بھی تم سے اب کچھ نہیں کہے گا، زاویار نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ سر، آپ نے کہا تھا آپ امی سے بات کریں گے، بہت جلدی ہے تمہیں، زاویار نے اشارے سے کہا۔ نہیں سر، ایسی بات نہیں ہے، وہ میرا کچھ نہیں ہوا ہے۔ زاویار اپنی سیٹ سے اٹھ کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ وہ نظریں جھکا کر کھڑی تھی۔ زاویار نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ میرا نے اپنے دونوں ہاتھ پیچھے کی جانب کھینچے، مگر شاید زاویار کو اس کی یہ ادا پسند نہیں آئی، اس لیے اس کے ہاتھوں پر اپنی گرفت سخت کر دی۔ میرا، میں کل جا کر آنٹی سے بات کروں گا، ٹھیک ہے؟ زاویار نے اس کا چہرہ تھوڑی سے پکڑ کر اونچا کیا۔ میرا نے اپنا سر اس بات میں ہلا دیا۔ سر، میرا ہاتھ چھوڑ دیں، پہلے میرا نام لو، زاویار نے اسے شرارت سے کہا۔ زاوی، پلیز میرا ہاتھ چھوڑ دیں، میرا کے کہتے ہی زاویار نے اس کے ہاتھ چھوڑ دیے۔ میرا بنا اس کی طرف دیکھے مسکراتے ہوئے باہر کی طرف بھاگی۔ وہ وجود لیٹا اس وقت ایک ہی سوچ میں گم تھا۔ جب بھی آنکھیں بند کرتا وہی میرا کا معصوم چہرہ اس کے سامنے آ جاتا۔ اس دن کے بعد وہ چاہتے ہوئے بھی خود کو اس کے خیال سے آزاد نہیں کر پا رہا تھا۔ اس وقت بھی وہ بیڈ پر لیٹے اس کے خیالوں میں گم تھا۔ اپنے نام کی پکار پر اٹھ کر روم سے باہر چلا گیا۔ زاویار اس وقت اس کے گھر کے سامنے پرسوچ انداز میں کھڑا تھا۔ گھر کا دروازہ کھٹکھٹانے پہ ایک عورت نے دروازہ کھولا۔ جی، آپ کون؟ جمیلہ بیگم نے پوچھا۔ جی، میں مرحا کا باس ہوں۔ اچھا، آپ اندر آئیں نا، زاویار کے کہتے ہی جمیلہ بیگم نے اسے اپنے ساتھ اندر لے آئی۔ زاویار نے ایک نظر جہاں پر وہ اسے لے کر آئی تھی، کمرہ چھوٹا ضرور تھا مگر صاف ستھرا تھا۔ بیٹھو بچے، میں چائے لاتی ہوں، جمیلہ بیگم نے اسے صوفے کی جانب بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ نہیں، مجھے چائے نہیں چاہیے، میں بس مرحا کی امانت اسے دینے آیا تھا، وہ آج آفس نہیں آئی نا، زاویار نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ مرحا تو آج آفس گئی ہے، آفس کی گاڑی خود اسے لینے آئی تھی، اور اس کی کون سی امانت؟ جمیلہ بیگم نے پریشانی سے کہا۔ یہ مجھے نہیں پتا وہ کہاں ہے، لیکن یہ آپ اسے دے دیجیے گا۔ زاویار نے ایک خاکی لفافہ جمیلہ بیگم کی طرف بڑھا دیا۔ جمیلہ بیگم نے اس لفافے کو دیکھا جس میں بہت سارے پیسے تھے۔ انہوں نے حیرت سے زاویار کی طرف دیکھا۔
یہ کس لیے ہے؟ جمیلہ بیگم نے حیرانی سے زاویار کی طرف دیکھا۔ یقیناً میرا نے آپ کو نہیں بتایا ہوگا، اس نے مجھ سے پیسے مانگے تھے تو میں نے اس کے سامنے شرط رکھی تھی، اگر اس نے مان لی تو میں اسے یہ پیسے دوں گا۔ کیسی شرط؟ جمیلہ بیگم نے پریشانی سے کہا۔ اس وقت ان کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اب آپ اتنی ناسمجھ تو نہیں ہیں کہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کی بیٹی کتنی معصوم اور خوبصورت ہے؟ زاویہ نے اطمینان سے کہا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ جمیلہ بیگم نے غصے سے دہاڑتے ہوئے کہا۔ یہ بکواس نہیں، آپ کو پتہ ہے نا آپ کی بیٹی آپ سے کتنی محبت کرتی ہے۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ آپ کو ہارٹ پرابلم ہے، اس لیے اس پیسے چاہیے۔ میرا کام تو ہو چکا ہے، اب آپ بھی اپنا کام کریں، اور ہاں اگر پھر بھی یقین نہ ہو تو یہ دیکھ لیجیے گا۔ زاویہ نے ایک پیکٹ جمیلہ بیگم کی طرف بڑھا دیا اور اطمینان سے اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ میرا جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی، گھر کھلا دیکھ کر حیرت ہوئی۔ اس نے اندر کی طرف قدم بڑھائے، جہاں اندر کا منظر دیکھ کر اس کے سان خطا ہو گئے۔ جہاں جمیلہ بیگم فرش پر بے ہوش پڑی ملی، وہ بھاگ کر ان کی طرف بڑھی۔ امی، امی کیا ہوا ہے آپ کو؟ ان کے ہوش میں نہ آنے پر مرحا مدد کے لیے باہر کی طرف بھاگی اور محلے والوں کی مدد سے وہ انہیں ہاسپٹل لے کر آئے۔ مرحا اس وقت ہاسپٹل میں پریشان سی بیٹھی تھی۔ جب ڈاکٹر روم سے باہر نکلا، مرحا فوراً ڈاکٹر کی جانب بڑھی۔ میری امی کیسی ہیں؟ مرحا نے بے چینی سے پوچھا۔ دیکھیں، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے، ان کا آپریشن کروانا ہوگا اور انہیں ہر ٹینشن سے دور رکھیں، مگر شاید آپ نے میری بات کو سیریس نہیں لیا۔ ان کی حالت بہت خراب ہے، فوراً ان کا آپریشن کرنا ہوگا، فیس جمع کروا دیں، ڈاکٹر پیشورانہ انداز میں کہہ کر وہاں سے جا چکا تھا۔ مگر مرحا تو بس یہی سوچ رہی تھی کہ وہ اتنے پیسے کہاں سے لائے۔ ذہن میں فوراً ایک خیال آیا جس پر عمل کرتی وہ فوراً باہر کی طرف بھاگی۔ زاویہ اپنے آفس میں بیٹھا ہوا تھا جب مرحا دھڑام سے دروازہ کھول کر اس کے روم میں داخل ہوئی۔ زاویہ، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، پلیز میری ہیلپ کر دیں۔ مرحا نے روتے ہوئے زاویہ کی طرف دیکھا۔ مگر تمہیں کس لیے پیسے چاہیے؟ زاویہ نے حیرانی سے پوچھا۔ امی، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ان کے آپریشن کے لیے مجھے پیسے چاہیے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا میں آپ کو واپس دے دوں گی۔ ہاں مرحا، تم نے مجھے بتایا تھا، لیکن تم صرف پیسے ویسٹ کرو گی۔ ویسے بھی تمہاری مدر کی عمر ہوگی، کچھ ہو بھی گیا تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ مرحا نے حیرت سے زاویہ کا لاپرواہ انداز دیکھا۔ وہ کیسے اس کی ماں کے بارے میں اس طرح سے کہہ سکتا تھا؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ میری امی ہیں، مرحا نے غصے سے کہا۔ زاویہ نے اسے دیکھا اور اٹھ کر اس کے مقابل کھڑا ہو گیا۔ تو میں کیا کروں؟ زاویہ نے لاپرواہی سے کہا۔ تو آپ کو کوئی پرواہ نہیں؟ وہ مجھ سے جڑا رشتہ ہے۔ تم سے جڑا رشتہ تو کیا، مجھے تم سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا۔ اگر تمہاری ماں کی جگہ تم ہوتی تو بھی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، زاویہ بے حسی سے کہہ رہا تھا، جبکہ مرحا تو بت بنی اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ کیا کہہ رہا تھا اور ایسا کیوں کہہ رہا تھا؟ یقیناً تمہیں کچھ سمجھ نہیں آیا ہوگا۔ زاویہ نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا، جبکہ وہ تو حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تمہیں یاد ہے جب تم پہلی بار آفس میں آئی تھی تو تم کس سے ٹکرائی تھی؟ یاد کرو۔ مرحا نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ میرا اس وقت عمارت کے اندر داخل ہوئی جب کسی سے تصادم ہوا۔ مرحا کی نظر سامنے کھڑے شخص کی طرف اٹھی جس کی عمر 40 اور 50 کے درمیان لگ رہی تھی۔ سوری انکل، مرحا کہہ کر وہاں سے جا چکی تھی، مگر اس شخص کی نظریں مرحا کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ وہ شخص کافی دیر مرحا کو دیکھتا رہا، پھر کچھ سوچ کر اپنے قدم میٹنگ روم کی طرف بڑھا دیے۔ زاویہ اور جبران جو میٹنگ روم سے باہر نکل رہے تھے، اپنے سامنے کھڑے آدمی کو دیکھ کر رکے، جو بھی تھوڑی دیر پہلے یہاں سے گیا تھا اور پھر واپس آ گیا۔ کیا ہوا مسٹر ہمدانی؟ آپ واپس کیوں آ گئے؟ زاویہ نے حیرت سے سامنے کھڑے آدمی سے پوچھا، جو کچھ دیر پہلے ہی یہاں سے گیا تھا۔ کیا بات ہو سکتی ہے زاویہ؟ انہوں نے زاویہ سے کہا۔ جبران، تم علی سے کہہ دو مجھے کچھ کام ہے، تب تک وہ انٹرویو لے لے، باقی میں آ کر دیکھ لوں گا۔ جبران ورکر سے کہنے کے بعد زاویہ انہیں اندر میٹنگ روم میں لے آیا، جہاں ان دونوں کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ جی کہیے، مجھے تم سے ایک کام ہے۔ تم باہر گرین دوپٹے والی لڑکی کو دیکھ رہے ہو نا؟ ہمدانی نے باہر سر جھکائے بیٹھی مرحا کی طرف اشارہ کیا۔ زاویہ نے اپنی نظریں اس طرف اٹھی، اسے صرف مرحا کی پشت نظر آئی تھی، مگر وہ سمجھ گیا تھا کہ ہمدانی اسی لڑکی کی بات کر رہا ہے، کیونکہ وہ وہاں واحد لڑکی تھی جس کے پاس دوپٹہ تھا، اور اگر کسی اور کے پاس تھا بھی تو ان کے دوپٹے کے کلر گرین نہیں تھے۔ تو میں کیا کروں؟ زاویہ نے نہ سمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ تو جاب کے لیے آئی ہو اور میں چاہتا ہوں کہ تم اسے یہ جاب دو، لیکن اگر وہ اس جاب کے لائق ہی نہیں ہے تو میں اسے یہ جاب کیوں دوں گا؟ کیونکہ اگر تم نے اسے چند دنوں کے لیے جاب دے دی تو
میں اپنا پروجیکٹ تمہیں دے دوں گا۔ کیا واقعی؟ زاویہ نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں ٹھیک ہے، مطلب اب یہ لڑکی بھی تمہارا شوق بن گئی؟ زاویہ کے کہنے پر ہمدانی خباثت سے مسکراتے ہوئے چیئر پر بیٹھ گیا۔ لیکن تم اسے یہاں جاب کیوں دلوا رہے ہو؟ اسے پیسوں کا لالچ دے دو، نہ مانے تو اٹھوا لو۔ زاویہ نے اپنا بہترین مشورہ دیا۔ ابھی میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، میری فلائٹ کا ٹائم ہو رہا ہے، میں چلتا ہوں۔ لیکن اتنی حسین اور ماڈرن لڑکیوں میں تمہیں ایک وہی حجابن اچھی لگی؟ زاویہ کی بات پر ہمدانی نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ میں نے زندگی میں کئی لڑکیوں کو دیکھا، لیکن وہ سب سے مختلف ہے۔ خیر میں چلتا ہوں، دھیان رکھنا۔ ہمدانی اتنا کہہ کر وہاں سے جا چکا تھا تو زاویہ بھی اپنے کندھے اچکا کر اپنے آفس کی طرف بڑھ گیا۔ دیکھیں مس میرہا، اس سے پہلے علی کوئی جواب دیتا دروازہ نوک ہو گیا۔ یس، علی کے جواب دیتے زاویہ اندر داخل ہوا۔ زاویہ تمہیں نوک کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تمہارا ہی آفس ہے۔ میں تو صرف تمہارے کہنے پر انٹرویو لینے بیٹھا تھا، کیونکہ تمہیں پتہ نہیں کیا ضروری کام تھا۔ تمہارا شکریہ، زاویہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس میں شکریہ کی کیا بات ہے؟ اتنا کہتے ہوئے علی دروازے کی طرف بڑھ گیا اور زاویہ نے اپنی نگاہیں میرہا کی طرف موڑ لی۔ حوصلہ نظریں جھکائے بیٹھی تھی، جبکہ اسے دیکھ کر زاویہ کو اپنی نظریں ہٹانا مشکل لگ رہا تھا۔ کتنی معصومیت تھی اس کے چہرے پر، کتنی پیاری تھی وہ لڑکی۔ زاویہ اپنی سوچوں سے باہر نکلا اور آ کر اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ وہ جتنا ہو سکا تھا اپنے لیے راہ آسان بنا رہا تھا۔ یہی وجہ تھی جو وہ میرہا کو خود اپنے آفس کی گاڑی سے پک اینڈ ڈراپ کروا رہا تھا، اور پھر چند دنوں بعد اس نے ہمدانی کے کہنے پر میرہا کو اغوا کر کے اپنے فارم ہاؤس پر رکھا تھا۔ اس لیے اس دن اس نے وہ ڈرائیور بھیجا تھا جو زاویہ کو نہیں جانتا تھا، تاکہ اگر کوئی پرابلم ہو بھی جائے تو اس میں زاویہ کا نام کہیں نہیں آئے۔ ڈرائیور نے زاویہ سے صرف فون پر ہی بات کی تھی، اس لیے وہ اس کی شکل سے ناواقف تھا۔ وہ اپنا کام کر چکا تھا اور پرسکون ہو کر آنکھیں موند کر اپنی سیٹ سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا، جب فون کی آواز پر اس کی طرف متوجہ ہوا اور فون اٹھا کر کان سے لگا لیا۔ مگر فون پر جو اس نے سننے کو ملا، اس کا غصہ ساتھ میں آسمان پہنچ گیا۔ تبھی میرہا تیزی سے بنا نوک کیے زاویہ کے روم میں داخل ہوئی۔ جب اسے زاویہ کی غصیلی آواز اپنی کانوں میں سنائی دی، آج سے پہلے اس نے کبھی زاویہ کو غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ بھاگنے کی وجہ سے اس کا سانس پھول چکا تھا اور میرہا کی جانب زاویہ کی پشت تھی، جس وجہ سے وہ بھی اسے دیکھ نہیں پایا تھا۔ کیسے جا سکتی ہے وہ؟ میں نے کہا تھا اس پر نظر رکھنا۔ ضروری نہیں کہ وہ یہیں پر ہو، میں بتا تم فوراً میرہا کو ڈھونڈو، اگر وہ نہیں ملی تو میں… زاویہ کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے جب اس نے سامنے کھڑی میرہا کو دیکھا، اور میرہا اسے صدمے سے دیکھ رہی تھی۔ مطلب آج اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا تو وہ کیا زاویہ نے کروایا تھا؟ مگر وہ ایسا کیوں کرے گا؟ اسے اس آدمی کے الفاظ یاد آئے جو اس نے غنودگی میں سنے تھے، جب وہ لوگ اس کے کمرے میں اسے دیکھنے آئے تھے، اور اسے لگا اس کا وہم ہے۔ ویسے یہ لڑکی ہے کون، اور سر نے اس کو یہاں کیوں رکھوایا ہے؟ میں نے سنا ہے سر کے دوست کو یہ لڑکی پسند آ گئی ہے، اور اس لڑکی کے بدلے وہ سر کو پیسے دے گا۔ ویسے یار لڑکی ہے تو خوبصورت۔ اس آدمی نے میرہا کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اوئے بکواس مت کر، ہر طرف کیمرے لگے ہوئے ہیں، چل یہاں سے۔ میرہا تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ زاویہ نے اپنی حیرت پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ اسے امید نہیں تھی میرہا واقعی میں یہاں آ جائے گی۔ میرہا جو اپنی سوچوں میں گم تھی، زاویہ کی آواز پر ہوش میں آئی اور اسے دیکھا، جس کے چہرے پر پریشانی صاف ظاہر تھی۔ اسے بس یہ معلوم تھا جو کچھ بھی ہوا اس کا ذمہ دار زاویہ تھا۔ اگر وہ آج بھاگ کر نہیں آتی تو نہ جانے کیا ہو جاتا۔ اسے اس سب کا قصوروار زاویہ لگ رہا تھا۔ جب یہ آفس میں تھپڑ کی آواز گونجی، میرہا کا ہاتھ بھلے نازک تھا، لیکن وہ تھپڑ بہت زور کا لگا تھا۔ اس بات کی گواہی زاویہ کا گال چیخ چیخ کر رہا تھا۔ زاویہ پہلے تو میرہا کی اس حرکت پر حیران ہوا کہ اب وہ جان چکی تھی، مگر علی کو آتے دیکھ کر اس نے شیطانی دماغ میں پھر ایک خیال آیا۔ زاویہ نے غصے سے میرہا کا ہاتھ کھینچا، غصے سے اس کی رگیں تنی ہوئی تھی۔ بس یہی کہوں گا، آج کے بعد مجھے اپنا یہ چہرہ نہیں دکھانا، وہ غصے سے دانت پیستے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اگر آج کے بعد تو مجھے نظر آئی تو اس تھپڑ کا بدلہ میں ضرور لوں گا۔ اس وقت میرہا کو اس کی سیاہ آنکھوں سے خوف محسوس ہو رہا تھا، جو غصے کی وجہ سے لال ہو رہی تھی، اس لیے اپنی نگاہیں جھکا گئی اور اپنا ہاتھ چھڑوانے کی جدوجہد میں لگی، جو اس کی مضبوط گرفت میں تقریباً ناممکن تھا۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ آواز پر دونوں کی نظریں دروازے کی طرف اٹھی، جہاں علی کھڑا جو یہاں کے حالات کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ آفس روم میں علی کی آواز گونجی۔ علی میں ابھی جا رہا ہوں، مگر یہ لڑکی اب مجھے یہاں نظر نہ آئے۔ اتنا کہہ کر زاویہ روم سے نکل گیا۔ وہ جانتا تھا علی میرہا سے صورتحال ضرور پوچھے گا اور میرہا کے بتانے پر
اسے زاویہ کی طرف سے صفائی بھی دے دے گا۔ اگر پھر بھی وہ یقین نہ کرے تو پھر بھی اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ یہ تھپڑ کبھی نہیں بھولے گا۔ پہلی بار کسی نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا، پہلی بار کسی نے زاویہ خان پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ زاویہ اس وقت بات لے کر نکلا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے اسے ہمدانی کی موت کی خبر ملی تھی۔ اچانک اس کا ایکسیڈنٹ اور پھر موت اس کے لیے واقعی میں حیران کن تھی۔ وہ سوچوں میں گم تھا جب نوک کر کے ملازم اندر داخل ہوا۔ سر، کوئی لڑکی آئی ہے۔ ملازم کے کہنے پر زاویہ نے حیرت سے ملازم کو دیکھا۔ کون ہے؟ پتہ نہیں سر۔ ٹھیک ہے تم جاؤ، میں آ رہا ہوں۔ زاویہ کے کہتے ہوئے ملازم ادب سے سر جھکائے وہاں سے چلا گیا۔ زاویہ اٹھ کر روم سے باہر نکلا۔ اس نے اپنے قدم سیڑھیوں کی طرف بڑھا دیے، لیکن آدھے راستے میں اس کے کانوں میں میرہا کی آواز گونجی، جو اس وقت اس کی پری کے ساتھ کھڑی تھی۔ اسے دیکھتے ہی زاویہ کے کانوں میں اسی تھپڑ کی آواز گونجی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ زاویہ کی آواز پر میرہا نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ ویسے میرہا نے اسے ہمیشہ ایک ہی لک میں دیکھا ہے، مگر آج وہ کافی مختلف لگ رہا تھا۔ وہ بلیو ٹراؤزر اور وائٹ ٹی شرٹ میں تھا، گیلے بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے۔ یقیناً وہ بات لے کر نکلا تھا اور نکھرا نکھرا سا بہت پیارا لگ رہا تھا۔ ایک پل کو تو میرہا کی بھی نظر اس پر جم سی گئی تھی۔ جب وہ زاویہ کی آواز پر ہوش میں آئی، میں نے پوچھا تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اسے سخت لہجے میں پوچھ رہا تھا، جبکہ آواز آہستہ تھی، کیونکہ وہ کبھی بھی اپنی بہن کے سامنے غصے میں بات نہیں کرتا تھا۔ بھائیو، آپ نے کہا تھا نا پری آئے گی، دیکھو وہ آ گئی۔ زاویہ نے مڑ کر دیکھا جہاں اس کی بہن خوشی سے چہک رہی تھی۔ گڑیا، آپ اندر جاؤ، جاؤ شاباش۔ زاویہ کے کہتے ہی میرہا اپنی پری کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے اندر کی طرف آ گئی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ زاویہ نے میرہا سے پوچھا۔ وہ میں آپ سے سوری کرنے آئی تھی، اپنی غلطی کے لیے۔ کون سی غلطی؟ زاویہ نے حیرت سے پوچھا، جیسے اسے واقعی میں نہیں پتا تھا کون سی غلطی۔ سر، میں سوری کر رہی ہوں۔ وہی تو پوچھ رہا ہوں، کس لیے سوری؟ تھپڑ کے لیے۔ اس کی بات پر زاویہ کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی، جسے وہ بڑی مہارت سے چھپا گیا۔ مطلب اس نے صرف اس کی باتوں سے اندازہ لگایا تھا کہ اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا نا، اس میں زاویہ کا قصوروار تھا۔ یقیناً علی نے اسے سمجھا ہوگا، اور علی نے اسے کیا سمجھایا ہوگا، اس بات کا اسے اندازہ ہے۔ اوہ، تو تمہیں احساس ہو گیا کہ تم سے غلطی ہوئی ہے؟ کیسے ہوا، ذرا بتاؤ مجھے۔ شاید نہیں، وہ یقیناً طنز کر رہا تھا۔ میرہا کو تو ایسا ہی لگا۔ سر، آپ کو نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہوا؟ میرہا نے نم آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ سر، آپ کو نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہوا تھا؟ اچھا، کیا ہوا تھا تمہارے ساتھ؟ زاویہ کے پوچھنے پر میرہا نے اپنی ساری کہانی اسے سنا دی، جسے سن کر پہلے تو وہ حیران ہوا اور بعد میں اس پر غصہ آیا۔ وہی تھوڑی ایکٹنگ بھی تو کرنی ہے نا کہ میرہا سے واقعی میں بہت بڑی غلطی ہوئی ہے۔ تو مطلب حد ہو گئی، تم نے اس سب سے یہ اندازہ لگایا یہ میں نے کیا تھا؟ سیریسلی؟ سوری سر، اس وقت میں اپنے حواسوں میں نہیں تھی۔ اب کی بار اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے شروع ہو چکے تھے۔ اس وقت وہ نظریں جھکائے رونے میں مصروف تھے اور زاویہ اسے دیکھنے میں مصروف تھا۔ اس وقت اسے واقعی میں میرہا کے یہ آنسو اچھے نہیں لگ رہے تھے۔ اس وقت وہ روتے ہوئے کوئی چھوٹی بچی لگ رہی تھی۔ اوکے مس میرہا، رونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کو معاف کر دوں گا، مگر میری ایک شرط ہے۔ وہ کیا؟ میرہا نے اپنی آستین سے ناک صاف کرتے ہوئے کہا، جبکہ اس کی اس حرکت پر زاویہ نے مسکراتے ہوئے اسے اپنی جیب سے رومال نکال کر میرہا کی طرف بڑھا دیا۔ میرہا نے تھوڑا سوچنے کے بعد رومال تھام لیا اور اسے استعمال کر کے سامنے پڑی ٹیبل پر رکھ دیا۔ نظریں ہنوز جھکی ہوئی تھی۔ تو شرط یہ ہے کہ جب تم آفس آؤ گی تو میں تمہیں بتا دوں گا۔ پر آپ نے تو مجھے جاب سے نکال دیا تھا۔ ہاں تو واپس بھی تو میں بلا رہا ہوں نا۔ اوکے سر، میں آ جاؤں گی، برا نہ لگے تو چائے پی کر جانا۔ نہیں تھینک یو سر، ویسے بھی کافی ٹائم ہو گیا ہے۔ تو پھر ٹھیک ہے، یہ چائے مجھ پر ادھار رہی، میں کبھی نہ کبھی تمہیں ضرور پلاؤں گا، زاویہ نے مسکراتے ہوئے کہا، جبکہ میرہا نے بھی مسکراتے ہوئے اپنا سر اس بات میں ہلایا اور اپنے قدم باہر کی جانب بڑھا دیے۔ زاویہ کی نظر بے ساختہ اس رومال پر گئی جسے میرہا نے استعمال کر کے ٹیبل پر رکھ دیا تھا۔ اس نے اس رومال کو اٹھا کر اپنی جیب میں ڈال دیا تھا۔ اس نے ایسا کیوں کیا یہ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ سب سے بڑھ کر اس نے اسے اپنا رومال کیسے دے دیا، کیونکہ وہ اپنی کوئی بھی چیز کسی کو نہیں دیتا، زاویہ نے مسکراتے ہوئے کہا، جبکہ میرہا نے بھی مسکراتے ہوئے اپنا سر اس بات میں ہلایا اور اپنے قدم باہر کی جانب بڑھا دیے۔ جو زاویہ کا وہ صرف اور صرف زاویہ کرے گا، چاہے وہ کوئی چھوٹی چیز ہو یا بڑی۔ اگلے دن میرہا زاویہ کے آفس میں کھڑی تھی اور زاویہ نے اس کے سامنے اپنی شرط رکھی تھی، جسے سن کر پہلے تو اسے منع کر دیا، مگر زاویہ کی بات پر مان گئی۔ اب زاویہ اکثر آفس سے غائب بھی رہتا تھا اور اسی وجہ سے میرہا آرام سے کرٹنز ڈال کر بیٹھ جاتی تھی، کیونکہ باہر بیٹھے سارے ورکرز اسے عجیب نظروں سے دیکھتے تھے اور وہ صرف حیران ہی ہوتی تھی کہ وہ اسے کیسے دیکھ رہے ہیں، جبکہ باہر سب کو یہی لگتا تھا کہ
زاویار بھی اندر ہی ہے۔ زاویہ نے ہمیشہ سب کے سامنے ایسے ہی ظاہر کیا تھا کہ وہ اور مرحا لورز ہیں، اور آفس کے زیادہ لڑکے مرحا کو ہمیشہ عجیب نظروں سے دیکھتے تھے۔ اور اس کے بعد ہی زاویہ نے مرحا کو اسلام آباد کی میٹنگ کے بارے میں بتایا۔ اس کا جانا اتنا ضروری نہیں تھا، لیکن نہ جانے کیوں اب واقعی میں زاویار کو مرحا کا ساتھ اچھا لگتا تھا۔ مدیحہ جو اس وقت ہوٹل سے باہر جا رہی تھی، زاویار کی آواز پر مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ جی سر، میں نے تمہیں ایک فائل دی تھی۔ جی سر، وہ میرے کمرے میں ہے، میں لے کر آتی ہوں۔ مدیحہ اتنا کہہ کر روم کی طرف جانے لگی، لیکن اس سے پہلے زاویہ نے اسے روک چکا تھا۔ نہیں، میں لے لوں گا، زاویہ کہہ کر وہاں سے جانے لگا، مگر کچھ یاد آنے پر مڑا۔ وہ مرحا کہاں؟ زاویہ کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے، کیونکہ مدیحہ وہاں سے جا چکی تھی۔ دور کھڑا ایک لڑکا جو زاویہ کی بات سن چکا تھا اس کے پاس آئی۔ یہ ہوٹل زاویہ کے دوست کا تھا، جس کی وجہ سے اسے اور اس کے ساتھ آئے لوگوں کا بہت خیال رکھا جا رہا تھا۔ سر، آپ مرحا میڈم کے بارے میں پوچھ رہے ہیں نا؟ لڑکے نے زاویہ سے دریافت کیا۔ ہاں، لیکن تم اسے کیسے جانتے ہو؟ سر، کیسی بات کر رہے ہیں؟ کل سے ہم آپ سب کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ احمد سر، ہوٹل کا مالک نے کہا تھا آپ لوگوں کا خاص خیال رکھنے۔ کل مینیجر نے ہمیں آپ سب لوگوں کے بارے میں بتایا تھا تاکہ آپ سب کا اچھے سے خیال رکھ سکے، اور میڈم اس وقت سامنے بنے پارک میں ہے۔ وہ لڑکا اتنا کہہ کر وہاں سے جا چکا تھا تو زاویہ نے بھی اپنے قدم مدیحہ کے روم کی طرف بڑھا دیے، مگر وہاں جو ہوا وہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ وہ غصے میں آ کر روم سے ہی نہیں، ہوٹل سے ہی نکل چکا تھا، مگر اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ سب کیا ہو رہا ہے، اس تھپڑ کا ان لوگوں کو کیسے علم ہوا۔ کافی دیر ڈرائیو کرنے کے بعد اس نے گاڑی ایک سنسان جگہ پر روکی اور سیٹ پر اپنا سر ٹکا کر آنکھیں بند کر لیں، جو موبائل کے آواز پر اس کی طرف دیکھا۔ موبائل کھول کر دیکھنے پر سامنے وہی ایک ویڈیو موجود تھی جو کسی نے اسے واٹس ایپ کی تھی۔ انجان نمبر تھا۔ ویڈیو وہی تھی، مگر وہ بنائی کچھ اس طرح تھی کہ کوئی بھی دیکھنے والا غلط ہی سمجھتا۔ غصے سے اس کی رگیں تنی ہوئی تھی۔ غصے سے اس نے اس نمبر پر کال ملائی، مگر وہ نمبر بند تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس نمبر پر پھر کال ملائی، مگر اب وہ نمبر کسی کے استعمال میں نہیں تھا۔ اس نے غصے سے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارا، پھر کافی دیر اسی جگہ پر گزارا کہ واپس ہوٹل کی راہ لی۔ اسے نہیں پتا تھا یہ کس کا کام تھا، مگر اسے سب کی ذمہ دار مرحا ہی لگ رہی تھی۔ اس کی میٹنگ کینسل ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے اسے بہت نقصان اٹھانا پڑا۔ مرحا کی وجہ سے یہ سب ہوا تھا۔ مرحا کو کوئی نقصان نہیں ہوا تھا، سارا نقصان تو زاویہ کا ہوا تھا، کیونکہ روم میں مرحا دوپٹے سے اپنا چہرہ کور کر چکی تھی، اور اس تھپڑ والی ویڈیو میں بھی صرف مرحا کی پشتی نظر آ رہی تھی۔ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا مرحا، تمہاری وجہ سے میرا نقصان ہوا، اب تم دیکھنا میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ تم نے خسارے کا سودا کیا ہے۔ زاویہ خود سے باتیں کرتے ہوئے کار ڈرائیو کر رہا تھا۔ اسے یہ سب مرحا کا ہی کیا دھرا لگ رہا تھا، مگر اصل میں یہ سب تو اس کا خود کا کیا دھرا تھا، جسے وہ انجان تھا۔ اسے بس مرحا کو بدنام کرنا تھا، بھلے اس کے اپنوں کی نظروں میں ہی صحیح، مگر چھوڑنے والا تو اسے نہیں تھا۔ زاویہ اسے ساری باتیں اس طرح سے بتا رہا تھا جیسے کوئی موسم کا حال سنا رہا ہو۔ تو اب میرا کام ختم ہوا، تم جاؤ اور اپنی ماں کا علاج کرواؤ۔ امید کرتا ہوں میرے ساتھ گزارا وقت تمہیں یاد رہے گا۔ کیوں کیا آپ نے ایسا؟ کیوں جھوٹ بولا مجھ سے؟ کیوں کیا محبت کا جھوٹا ناٹک؟ کیوں توڑا میرا اعتبار؟ مرحا روندی ہوئی آواز میں اس سے کہہ رہی تھی۔ میں نے سوچا تو اب تم جیسی لڑکی مل گئی ہے، تھوڑا ٹائم پاس ہی کر لوں، ورنہ تم جیسی لڑکیاں آسانی سے ہاتھ کہاں آتی ہیں۔ معصوم سی نخرے دکھاتی ہو، لیکن تم نے کوئی نخرہ نہیں دکھایا، تم تو آسانی سے ہاتھ آ گئی، یا شاید یہ میری خوبصورتی کا کمال ہے۔ مرحا نے غصے سے زاویہ کو دیکھا اور پھر اس کا ہاتھ اٹھا، مگر وہ زاویہ اس ہاتھ کو تھام چکا تھا۔ نہ 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 میری جان، ہر بار ایسا نہیں ہوتا، اب جاؤ اور اپنی ماں کی خدمت کرو۔ او، کیا تم اپنے گھر گئی ہو؟ وہاں کچھ تصاویر ہے جو کہ نہ تمہیں اچھی لگیں گی۔ مرحا نے بس ایک نظر اٹھا کر اس سے دیکھا، اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھی، اور اس وقت زاویہ کو اس کی آنکھوں میں یہ آنسو اچھے نہیں لگ رہے تھے۔ مرحا بنا اسے کچھ کہے بغیر باہر کی طرف بھاگ گئی۔ اس وقت بس اسے اپنی ماں کی پرواہ تھی۔ مرحا اس وقت اپنے گھر میں داخل ہوئی۔ وہ ہر ایک جگہ دیکھ رہی تھی، کیا پتہ کوئی معجزہ ہو جائے اور اسے پیسے مل جائے، لیکن ساری جگہ سے دیکھنے کے باوجود بھی اس کے پاس پوری رقم جمع نہیں ہوئی تھی۔ جب اس کی نظر بے اختیار فرش پر پڑی، تصویروں میں پڑی، جس نے وہ تصویر اٹھا کر دیکھی تو آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکلے۔ تو زاویہ ان تصویروں کی بات کر رہا تھا۔ وہ تصویریں اس کی اور زاویہ کی تھی، مگر وہ اس انداز سے بنائی گئی تھی کہ کوئی بھی دیکھنے والا اسے ہی غلط سمجھتا۔ اسے تو اندازہ بھی نہیں تھا یہ تصویریں کب اور کس نے بنائی۔ زاویہ اس کی سوچ سے بھی زیادہ گھٹیا نکلا تھا۔ تو امی نے یہ تصویریں دیکھی تھی، شاید اسی لیے ان کی طبیعت خراب ہو گئی۔ پتہ نہیں زاویہ نے امی سے
کیا کہا تھا؟ میرا خود کلامی کرتے ہوئے اٹھی اور کچن کی طرف بڑھ گئی۔ ان تصویروں کو جلا دیا۔ اب اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ پیسوں کا انتظام کہاں سے کرے گی۔ پھر ایک نظر اپنے پورے گھر پر ڈالی اور شاید جیسے اسے سمجھ آ گیا، اس نے اپنے پڑوسی زمان انکل سے پیسے ادھار لیے تھے، مگر انہوں نے بھی شرائط پر دیے تھے کہ اگر اس نے 6 مہینے میں ان کے پیسے نہیں لوٹائے تو مرحا اپنے گھر انہیں دے دے گی۔ انہیں گواہوں کے ساتھ یہ بات کی تھی تاکہ مرحا بعد میں مکر نہ جائے۔ اس کے لیے تو یہی کافی تھا کہ اسے پیسے مل چکے ہیں۔ وہ فوراً ہاسپٹل کی طرف بھاگی، مگر وہاں جا کر اسے جو سننے کو ملا اس سے اسے لگ رہا تھا اس کے سر سے آسمان چھن گیا ہو۔